جب کسی کے ساتھ دیر تک صحبت اور ہم نشینی قائم رہتی ہے تو اس کی عزت و حرمت کا پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھنا اس کے آزمانے کے لیے کافی ہے۔ عقل مندوں اور دینداروں کی صحبت کو لازم پکڑ کہ یہ لوگ بہت اچھے ساتھی اور ان کی صحبت نہایت ہی مفید ہے جو تمہیں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ بدکاروں کی صحبت سے ہمیشہ بچا رہ، کیونکہ برے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر بندہ خود بھی بدکار بن جاتا ہے۔ برائی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ علم و حکمت غیب کے خزانے ہیں اور رحمت و مہربانی شریفوں کی صفت ہے۔ نادان کی خاطر و مدارات کرنا نہایت سو کی عقل کی کمینہ صفت سے بچاتا ہے۔ سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ صفت یہ ہے کہ آدمی اپنی مرغوب چیزیں لوگوں پر خرچ کرے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ جو بندہ لوگوں کی ضروریات کو اچھی طرح سے سر انجام دیتا ہے وہ حکومت اور سرداری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ محتاجوں کی فریاد رسی کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے اور مہمانوں کی مہمانی کرنا نہایت بہترین صفت ہے۔ شریف جب خیانت کرے، بردبار کو تکلیف دے اور دلیر کو دکھ پہنچائے تو ان کی صحبت سے دور رہو، کہ جیسا کہ عقل مند کی صحبت میں امن و سکون حاصل رہتا ہے۔ ایسے بندے کے پاس نہ جاؤ جو تجھے لہو میں ڈالتا اور غلط باتوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ کبھی تیری مدد نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تجھے گہرے گڑھے میں گرانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ نعمت ناشکری کمینہ صفت ہے اور احمق کی صحبت سراسر نحوست ہے۔ غصہ اور ناراضگی نہایت قبیح اور خوشی اور رضامندی بہت اچھی صفت ہے۔ صلہ رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے بعد ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت ہی برا عمل ہے۔ کرم کا ثمرہ صلہ رحمی اور قرابت کی پختگی اور شکر کا ثمرہ زیادت نعمت ہے اور درازی عمر کا ثمرہ بیماری اور بڑھاپا ہے۔ مصائب اور تکالیف کے گھونٹ صبر و تحمل سے پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا گھونٹ میں نے نہیں دیکھا جو انجام کار میں ان سے زیادہ میٹھا اور آخر کار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ جو بندہ لوگوں کی سختی اور مصیبتوں کو صبر کے ساتھ جھیل لیتا ہے، اللہ اس کو صبر کا بہت بڑا انعام دیتا ہے۔